میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنی اسرائیل کے ان مولویوں پر لعنت فرمائی. فرمایا جب بنی اسرائیل پر برا وقت آیا پہلا فتنہ ہی عورت کی وجہ سے آیا کہ عورت ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی, آزاد ہو گئی, آزاد خیال ہو گئی. حضور نے فرمایا مولویوں نے پہلے ان کو روکا, ان کو بولا کہ یہ کام نہ کرو, اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. تو پہلے تو سمجھایا مولویوں نے, لیکن لوگوں نے ان مولویوں کی بات نہ سنی. بنی اسرائیل کے علماء کی بات کر رہا ہوں. جب لوگوں نے ان کی بات نہ سنی تو وہ مولوی نے کہا یار لوگ تو سمجھتے کوئی نہیں, چلو بھائی. مولوی بھی لوگوں کے ساتھ ہم پہ اعلیٰ ہم نوالا ہوگی. مولوی کہنے لگے یار انہاں دی مرضی دی گل کرو کہ جڑی ہے خوشی نہ سنن, ایسی بات نہ کرو کہ جن کو کڑوی لگے. جب آج کے مولوی کی سوچ یہ ہو جائے گی کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو اللہ رسول کو ناراض کر بیٹھے گا. اس لیے میں بہت ہی آزاد ہو کر میں آپ سے بات کرتا ہوں, ٹینشن نہیں لیتا کہ آپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے, کیونکہ میں نے اس ممبر کا حساب آپ کو نہیں دینا, میں نے کملی والے کو دینا ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں نے نہیں مانی, بنی اسرائیل کے مولویوں نے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے وشاربہم وآکلہم, ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا, لوگوں کے ساتھ ہی مل گئے. تو فرمایا اللہ نے ان کے اور مولویوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا, یعنی مولوی بھی انہاں ورگے ہو گئے. وہ بھی زانی تھے, آزاد خیال تھے, تو مولوی بھی آزاد خیال ہو گئے. آج آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں جہاں ہم عرب جاتے ہیں تو وہاں بڑا دین ہے جی, بڑی مسجدیں اور بڑا یہ. میں نے کہا عرب والا اور دبئی والا دین جو ہے یزید کو بھی پسند تھا. ناراض نہ ہوئیے گا, کچھ عرب کے بڑے جو ہے نا وہ حمایت یافتہ ہیں کہ اہل عرب سے ہمیں دین ملا, ان سے نہیں ملا, ہمیں دین صحابہ سے ملا. یہ لوگ تو صحراؤں کے ڈاکو تھے, تو ان سے ہمیں دین نہیں ملا. وہاں کا مولوی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جدہ کے اندر بڑے بڑے سینما گھر تم نے بنائے ہیں یہ جناب اسلام کے مطابق نہیں ہے. وہ مولوی زبان سے نکالے گا نہیں, اگر نکالے گا تو اس کی زبان وہ کاٹ دیں گے. کبھی بھی دبئی کا مولوی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ دبئی کے بیچ پر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. دبئی میں جو اتنا بڑا مندر بنا مولوی بول سکتا ہے؟ نہیں, وہ سر خرید نوکر ہیں وہ مولوی. لیکن ہمیں فکر نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جن مولویوں کو روٹیوں کی فکر ہوتی ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, اور جن کو رب کی رضا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرا رزق رب العالمین کی طرف سے ہے اور میرا توکل اسی پہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مولویوں نے لوگوں کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہوئے تو لوئن الذین کفروا علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ نے دو نبیوں کی زبان سے اس قوم پر لعنت کی, ایک عیسیٰ علیہ السلام, دوسرا داؤد علیہ السلام. ان کی زبان, یہ قرآن کہہ رہا ہے. حضور نے یہ آیت پڑھی اور جب حضور یہ فرما رہے تھے تو سرکار علیہ السلام ٹیک لگا کر حضور لیٹے ہوئے تھے, اور فرمایا, اور جب یہ بات پوری کر دی تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے متکئن. حضور علیہ السلام بیٹھے, فجلسا, صحیح طرح بیٹھ کے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ. فرمایا تمہیں اے میری امت مسلمہ کے علماء, تمہاری یہ ڈیوٹی ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ضرور بھی ضرور تم نے ظالم کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا ہے اور تم نے اللہ رسول کا پیغام امت تک پہنچانا ہے. اے مولویاں دی ڈیوٹی ہے, اور یہ خالی مولویاں دی ڈیوٹی نہیں ہے, تہاڈی ساڈی بھی ہے, آپ کی بھی ہے کہ آپ جب کوئی فحاشی اور یعنی کی بات کر رہا ہے, اور خصوصاً نوجوانوں سے کہ جو سوشل میڈیا سے اگر وابستہ ہیں, تو اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کا منہ بند کرو, اپنی سوچ اسلامی رکھو, اپنی سوچ کو اسلام سے ہٹاؤ نا, ورنہ برباد ہو جاؤ. تو آقا کریم علیہ السلام نے علامات 7 آخری زمانے کی جو علامتیں بیان فرمائیں اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اس زمانے میں کوئی سچی بات کرے گا, اور بڑی ایک پتے کی بات, میں تو کئی دفعہ یہ بتانا لگتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب زمانہ آئے گا اس میں لوگ سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے. اس دور کی بات کر رہا ہوں, جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہیں گے. اور نبی پاک نے فرمایا قوم
کا سب سے ذلیل ترین بندہ وہ قوم کا لیڈر بن جائے گا. میں نہیں کہہ رہا باہر جگہ تبصرے نہیں کرنے مولوی سیاست گلا، میں سیاست سوست گلا نہیں، میں حضور کی پیشن گوئی بتا رہا ہوں کہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے قوم کا ذلیل ترین، اور فرمایا کہ جن کو پہننے کو پہلے کپڑا بھی نصیب نہیں ہوگا، فرمایا وہ بھی اپنے گھروں پر اور اپنی عمارتوں پر فخر کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے تک جن لوگوں کو گدا گاڑی نصیب نہیں تھی آج وہ بھی پراڈوں میں پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے. میرا اس سے اختلاف نہیں کہ گاڑی میں پھرے کسی میں بھی پھرے، لیکن اپنی اصلیت کو بھول کر جب دین کے خلاف بات کرتا ہے نا ہمیں پھر غصہ چڑھتا ہے. ہمیں کسی کی عمارت سے کسی کی گاڑی سے کوئی حسد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اور عطا کرے، لیکن جب وہ اس گاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ نبی کا صدقہ کھا کر اور پھر دین کے خلاف بات کرے نہیں جی دین ایسے ہونا چاہیے، اور مولوی کو دین سکھائے، مولوی کو دین پڑھائے، نہیں مولوی صاحب یہ اتنا دین بیان کرو، یہ اتنا دین بیان کرو، یہ اس طریقے سے بیان کرو. تو جب مولوی کو سناتا ہے جس نے شب و روز پڑھائی دین ہے تو وہ تو کہے گا یار ایسا بندہ کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ بھی آ کے دین پڑھانا شروع کر دے. تو یاد رکھے حضور نے فرمایا آخری زمانے میں قوم کے حقیر ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ قوم کے لیڈر بن جائیں گے. ہونا کوئی بھی ہوئے، میں کسی کا نام لے رہا، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایسے لوگ ہوں گے. تو یہ یاد رکھیے